السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال چال ہیں ویورز آپ کے؟ سب خیریت سے ہوں گے؟ ٹریجر این ایف ٹی کے یوزر یقیناً جو ہے نا ٹریجر این ایف ٹی کی ایک ایک نیوز کو بڑے اچھے طریقے سے سن رہے ہوں گے۔ تو کل یہ ایک نوٹیفیکیشن ان کا آیا تھا ٹیلی گرام آفیشیل گروپ پہ، تو اس کے بارے میں کچھ جو ہے نا چیزیں جو منفی ہیں میں سب سے پہلے وہ بتاؤں گا، اس کے بعد جو ہے نا مثبت پہ آؤں گا، کیونکہ مثبت چیزیں میں نے پچھلی ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا کہ مثبت چیزیں ابھی وہی ہیں جو ہمارے وڈرا کے بارے میں آئیں گی، باقی تقریباً وہ جو ہے نا یہ صرف ایویں تسلیاں ہی دے رہے ہیں لوگوں کو۔ لیکن بہرحال ہم ان کی کچھ پازیٹیو چیزیں اور کچھ نیگیٹیو چیزیں آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں، آپ نے فیصلہ آپ نے خود کرنا ہے، تجزیہ ہمارا ہوگا۔ اور اس کو جیسا کہ آپ کو سب کو پتہ ہے کہ میں جو ہے نا کوشش کرتا ہوں کہ ایک آدھ دن ٹھہر کے اور اچھی جو ہے نا اس کے اوپر سرچ کر کے تو سب کو دیکھ سن کے کمپنی کے جو ہے نا وہ ساتھ رہ چکا ہوں، تو اس وجہ سے تھوڑا سا مطلب ایز ایڈمن تو اس لیے تھوڑا سا جو ہے نا اس کو باریکی سے دیکھنا ضروری ہوتا ہے، اور اپنے جتنے بھی ممبرز ہیں، ٹیم ممبرز خاص کر اور ویورز ہیں، ان کو کچھ حقیقت سے آگاہ کرنا ہوتا ہے۔ سب سے پہلی بات تو میں اس کے بارے میں بتاؤں گا کہ یہ انہوں نے کل جو ہے نا ایک نوٹیفیکیشن بھیجا ہے شام کو، ٹریجر ڈاو ارن اینڈ ٹی یو ایف ٹی ٹوکن کے بارے میں بلڈنگ آٹو اکنامک سسٹم، یہ انہوں نے میسج کیا ہے۔ اچھا، اس میسج میں یہ جو ایرو کے نشان لگے ہوئے ہیں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے اوپر یہ جو ہے نا ایک ونڈو ٹائپ اس کے اوپر ایک سائڈ پہ مونوگرام سا بنا ہوا ہے، تینوں جو ان کی این ایف ٹیز ہیں ان کے اوپر۔ تو یہ کیا چیز ہے اور بعد میں ان کو ضرورت کیا پڑی ہے کہ اس کو انہوں نے جو ہے نا وہ چینج کر دیا ہے۔ یہ دو چیزیں جو ہے نا چینج کس طرح کیا ہے وہ بھی میں اپنے جو ہے نا ویورز کے ساتھ شیئر کروں گا۔ یہ آپ چیک کر سکتے ہیں کہ ان کے اوپر اب جو ہے نا یہ جو این ایف ٹیز ہیں ریئل نوٹیفیکیشن یہ والا ہے، ٹھیک ہے، اور سب سے پہلے جو انہوں نے نوٹیفیکیشن دیا تھا وہ یہ والا تھا۔ اب ان کو نوبت کیوں آئی کہ اس کو جو ہے نا انہوں نے چینج کیوں کیا، ایڈٹ کیوں کیا؟ اب اس کے بارے میں یہ بہت باریکی والی بات ہے اور بہت بڑی گہری بات ہے، اور اتنا بڑا ایک پلیٹ فارم اور وہ یہ مسٹیک کر نہیں سکتا کہ پہلے جو ہے نا وہ این ایف ٹیز یہ والی سامنے شو کرے اور اس کے بعد جو ہے نا وہ چینج فوراً کر کے ایڈٹ کر کے تو یہ والی لے آئے۔ اس میں دو چیزیں ہیں۔ سب سے پہلے تو میں اگر سادے الفاظ میں بات کروں تو یہی ہے کہ بھائی یہ جو این ایف ٹیز ہیں یہ میجک این ایف ٹی میں یوز ہو رہی ہیں، جن کے اوپر یہ ونڈو ٹائپ جو ہے نا یہ مونوگرام بنا ہوا ہے، یہ میجک این ایف ٹی میں یوز ہو رہی ہیں یہ والی این ایف ٹیز۔ اور اس سب سے پہلے جو انہوں نے کمپنی نے نوٹیفیکیشن دیا ہے تو اس فوٹو کے ساتھ، اس مونوگرام کے ساتھ ٹریجر ڈائیو جو لکھا ہوا ہے اس کے ساتھ انہوں نے آگے جو بھی ریٹن میں لکھا وہ ڈائیو کے متعلق جو کچھ بھی لکھا تو وہ اس کے بارے میں بعد میں بات کرتے ہیں۔ تو اس مونوگرام کے ساتھ ان این ایف ٹیز کے ساتھ انہوں نے ایک میسج کر دیا۔ اب وہ جنہوں نے بھی میسج کیا ہے وہ بے شک فائنینشل تھے یا جو ہے نا وہ ہیڈ ڈپارٹمنٹ والے تھے، آخر ان کے پاس یہ تصویر آئی کیسے؟ اور ان کے پاس یہ تصویر اگر آئی گئی یا ان کے پاس پہلے سے چل رہی تھی تو پھر انہوں نے اس کو ایڈٹ کیوں کیا؟ یہ اس کے اوپر سے یہ جو مونوگرام ہے ونڈو والا یہ ہٹا کے پھر اس کو ایڈٹ کر کے میسج کو کیوں ایڈٹ کیا گیا؟ تو یہ چیز جو ہمیں نظر آ رہی ہے وہ یہی ہے کہ بھئی میجک این ایف ٹی انہوں نے اپنے ویورز سبسکرائبرز کے سامنے سب سے پہلے ایک پھینکی، اس پہ لوگوں کا ریئیکشن یہ آیا کہ لوگوں نے کسی نے بھی اس پہ توجہ نہیں دی، انہوں نے سب لوگوں نے خاص کر ایڈمنز اور باقی جو لیڈرز وغیرہ تھے انہوں نے یہی کہا کہ بھئی اب اس میجک این ایف ٹی میں کوئی بھی کام نہیں کرے گا، کیونکہ پہلے انہوں نے ہمیں کچھ بھی نہیں دیا تو ابھی جو ہے نا وہ میجک این ایف ٹی میں یہ ہمیں لے کے جا رہے ہیں، کنورٹ کر رہے ہیں، تو اس لیے اس سے بچنا چاہیے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ ہمیں سوشل پہ، یوٹیوب پہ، ٹک ٹاک پہ، ہر سوشل میڈیا پہ ٹوٹلی جو ہے نا وہ زیادہ تر ایڈمنز جو تھے یا جو لیڈرز تھے جو اس چیز کو سمجھتے تھے کہ بھئی یہ ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، وڈرا روک کے وڈرا انہوں نے کینسل سمجھ لے روک رکھے ہیں،
اور جو ہے نا سسٹم میں لسٹنگ کا انہوں نے بہانہ بنا کے تو ایک میجک NFT لانچ کر دی ہے۔ تو اس میجک NFT کو ہم ابھی نہیں چلنے دیں گے، اس کو پروموٹ نہیں ہونے دیں گے جب تک کہ ہمارے یہ وڈرا کا کچھ نہیں کرتے۔ یہ سارے انہوں نے بڑی اچھی سب نے جو ہے نا اس کے اوپر ورک کیا اور کسی کو بھی اس میجک NFT میں انہوں نے نہیں جانے دیا، جبکہ ساری کمیونٹی مینیجر نے اور جو ان کے گروپ تھے ٹیلی ٹریجر NFT پہ ٹیلی گرام کے جو ان کے آفیشیل گروپ چل رہے تھے یا جو ان کے سٹار ایمبیسڈر کے گروپ چل رہے تھے، جتنے بھی گروپ تھے ان سب میں انہوں نے دھڑا دھڑ جو ہے نا وہ اس کی پروموشن کے لیے میسیجز کرنے شروع کر دیے کہ بس یہ میجک آ گئی اور یہ اب جو ہے نا وہ بڑی لمبی چلے گی اور لانگ ٹرم ہم چلائیں گے اور ہمارا جو ڈپارٹمنٹ کے ساتھ اس طرح کا معاملات ہو گئے اور ابھی جو ہے نا ہم نے اس کو بڑا لمبا چلانا ہے اور آپ اس میں ہمارے ساتھ تعاون کریں۔ جب لوگوں نے اس کا تعاون نہیں کیا تو مجبوراً انہوں نے جو ہے نا یہ آگے ایک بیانیہ بنایا کہ بھائی یہ ہماری مینیجر نے فیک نیوز بنائی، فیک پروجیکٹ چلایا اور اس کو یہ فوراً لے کے آئے کہ بھائی یہ فیک پروجیکٹ ہے اور یہ ہمارا ریئل پروجیکٹ نہیں ہے میجک NFT۔ لیکن اب یہ جو میسج ان سے غلطی سے ہو گیا یا جان بوجھ کر ہو گیا یا بعد میں ان کو لگا کہ یار یہ ہمیں غلطی کر چکے ہیں تو اس کو بعد میں انہوں نے ایڈٹ کیا۔ اتنی بڑی کمپنی ایک نوٹیفیکیشن دینے کے بعد اس کو ایڈٹ کر رہی ہے، اٹس مین کہ وہ کچھ نہ کچھ ہم سے چھپا رہی ہے۔ تو یہ میجک NFT کی جو ہے نا NFT انہوں نے جب ہمارے اس نوٹیفیکیشن میں انہوں نے یہ مونوگرام بھیج دیا تو اٹس مین کہ یہ انہی کا چلایا ہوا ایک جال ہے، انہی کا چلایا ہوا ایک نیو ایک پلیٹ فارم ہے، انہی کی چلائی ہوئی یہ میجک NFT ہے۔ لیکن انہوں نے جب دیکھا کہ یہ ہماری پروموٹ نہیں ہوئی، لوگوں نے اس کو پروموشن جو ہے نا نہیں لگنے دیا، اس کو آگے پھیلانے کے لیے جو ہے نا انہوں نے روک لیا، تو ان کو سمجھ آ گئی کہ بھائی عوام کی ایک طاقت ہے، ہم اس کے آگے کچھ بھی نہیں ہیں، تو انہوں نے مجبوراً اس کو فیک پروجیکٹ اور فیک پلیٹ فارم بتا کے اور ڈیوڈ اور کیون ولیمسن اور اس طرح کے جتنے بھی مینیجر وغیرہ تھے ان کے ساتھ وہ ایک اپنا بس ایک بیانیہ بنایا من گھڑت کہ بھئی یہ فیک ہے اور اس کے اوپر کوئی بھی کام نہ کرے۔ لیکن اس میسج کے بعد ان کا یہ بیانیہ بالکل پکڑا گیا، بالکل سمجھ آ گئی ہوگی سب کو جو میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ بھئی یہ میجک NFT کا مونوگرام ان کے آفس میں ان کے جو ہے نا یہ سسٹم میں یہ کیا کر رہا تھا۔ تو یہ ایک ہی سسٹم ہے جو مجھے نظر آ رہا ہے، میجک NFT بھی انہی کا ہے۔ اب ہمیں وہ کسی اور اینگل سے لوٹنے کی کوشش میں جو ہے نا وہ میجک سے ہم نہیں ہم نے اس کو بالکل آگے نہیں آنے دیا، ٹھیک ہے۔ انہوں نے دیکھا کہ یہاں سے یہ ہمارا جو داؤ پیج ہے یہ ہمارا نہیں لگ رہا، تو انہوں نے کیا کیا کہ اب یہ ڈاؤ کا آپشن نکال دیا اور ہمیں جو ہے نا وہ لسٹنگ کے پیچھے لگا دیا کہ بھئی سب سے پہلے کوئی ٹوکن کی وہ ایک نیوز چل رہی تھی تو انہوں نے کہا ہمارا کوئی ٹوکن لانچ نہیں ہو رہا، اور ابھی انہوں نے لسٹنگ میں یہ کہہ دیا کہ TUFT ٹوکن ہمارا لانچ ہونے والا ہے، جو ہے نا وہ پھر بگ تھنگس کا انہوں نے میسج کرنا پڑا، کمنگ سون کا انہوں نے میسج کرنا پڑا۔ تو یہ سب ڈرامے یہ ایک ایک میسج کر کے صرف دیکھ رہے ہیں کہ ریئیکٹ ہمیں کیا آتے ہیں، ہماری کون سی بات کو یہ لوگ سیریس لے کے آگے چلتے ہیں۔ اور پھر آگے ہمارے کچھ سمجھدار، میں کہہ دیتا ہوں ان کو، کچھ ہمارے ایسے سمجھدار جو ہے نا وہ تجزیہ نگار یا ان کے لیڈر یا جو بھی ان کے سٹار ایمبیسڈر یا ایڈمنز وغیرہ ایسے بھی ہیں ماشاءاللہ سے کہ وہ کیا کر رہے ہیں بھائی، وہ ایک پول بنا کے اس پہ جو ہے نا ووٹنگ کر رہے ہیں کہ یار نیو پروجیکٹ پہ آپ کام کرو گے یا نہیں کرو گے۔ اگر یہ ٹریجر NFT ایک نیو پروجیکٹ لے کے آ جاتا ہے کہ بھئی بس اس کو وہیں پہ ٹھپ کرو اور آگے ایک نیو پروجیکٹ شروع کرو، تو وہاں سے اس کی ووٹنگ شروع کر دی ہے۔ اور میں نے اکثر ووٹنگ میں یہ سارا دیکھا ہے کہ بھئی زیادہ تر لوگ جو لیڈر ہیں ظاہر ہے جنہوں نے کمایا ہوا ہے اپنے اپنے اماؤنٹ انہوں نے نکالی ہوئی ہے، آگے جو ہے نا ان کے ٹھیک ٹھاک انہوں نے پروفٹ لیا ہوا ہے، تو وہ تو یہ
یہی کہیں گے، ان کی تو سوچ یہی ہے، لیکن ان کے بارے میں کوئی بھی نہیں سوچ رہا جو نئے اس میں اپریل میں آئے تھے اور انہوں نے ابھی تک کچھ بھی نہیں کمایا، ان کے بارے میں کوئی بھی نہیں سوچ رہا، اور یہی ووٹنگ کر رہے ہیں کہ بھئی ہم جو بھی ان کا نیو پروجیکٹ جیسے بھی آتا ہے ہم نے سٹارٹ کر دینا ہے۔ تو اب لازمی بات ہے، اب ڈاؤ کا جو سسٹم ہے اس کے بارے میں بھی ہم بات کریں گے، لیکن یہ ایڈٹ کر کے انہوں نے یہ میسج اس لیے کیا کہ لوگوں کو یہ چیز سمجھ نہ آئے کہ بھائی میجک این ایف ٹی اور ٹریجر این ایف ٹی ایک ہے۔ میجک این ایف ٹی اور ٹریجر این ایف ٹی کا پیچھے جو ہینڈل کرنے والا ہے وہ ایک ہی ہے، ہینڈلر جو اس کا ہے وہ ایک ہی، سسٹم بھی ایک ہی ہے، نام انہوں نے چینج کر کے لوٹنے کی کوشش کی، وہ پکڑے گئے۔ اب وہ یہاں پہ ایک ذرا سی مسٹیک کر کے تو بالکل بھی وہ ہمیں انہوں نے واضح کر دیا کہ بھئی یہ میجک این ایف ٹی بھی ہماری تھی، اس میں جو ٹوٹل سسٹم بالکل اے ٹو زی ان کا جو ہے نا وہ سارا سسٹم میجک میں وہی چل رہا تھا جو ٹریجر این ایف ٹی میں ہے، پرسنٹیج ایون کہ وہی چل رہی تھی، اس میں جو سیلری کرائٹیریا تھا وہ بھی وہی چل رہا تھا، اس میں جو لیول 2 والا آپشن تھا اور لیول 2 کے لیے جو ریکوائرمنٹس تھی وہ بھی وہی چل رہا تھا، سیم بالکل، مطلب کوئی اس میں ایک چیز ایسی نہیں تھی جو انہوں نے اگر اپنا نیو پلیٹ فارم کسی نے بھی میجک کا بنایا تو وہ ذرا سی بھی کوئی چینجنگ کرتا، کوئی چینجنگ نہیں تھی، بالکل سیم ٹو سیم کاپی تھی، جو ہے نا وہ انہوں نے ایک عوام کو دھوکہ دینے کی کوشش کی، ایک نئے پلیٹ فارم کی طرف لگانے کی کوشش کی، تاکہ یہاں پہ جن کے پیسے پھنسے ہوئے ہیں یا ہم وہ پیسے ان کے جو ہے نا وہ اپنا ہم نے ہڑپ کر لیے ہیں، تو وہ ہمارے اس طرف آنے کی بجائے ہمیں نئے سرے سے نئے ایک سائڈ سے جو ہے نا وہ ہمیں پیسہ آنا شروع ہو جائے۔ تو بالکل اس پہ آپ نے ناظرین بالکل توجہ دینی ہے کہ جو ہمیں لگ رہا ہے آپ کو بھی یقیناً آپ کو یہ چیز سوچنی چاہیے کہ ایک ہی آفیشیل چینل پہ سب سے پہلے آپ کو یہ والا میسج آتا ہے جو کہ میجک این ایف ٹی کی این ایف ٹیز ہیں، اور اس کے بعد یہ فوراً ایڈٹ کرتے ہیں، تو یہاں پہ جو ہے نا یہ ٹریجر این ایف ٹی کے لیے اب یہ میں ایڈٹ کر کے میسج بنا دیتے ہیں، اٹس مین کہ کچھ نہ کچھ گڑبڑ اس میں ضرور ہے، اور 99.9% یہ گڑبڑ ضرور ہے، وہ ہمارے ساتھ ڈرامہ بازی کر رہے ہیں، وہ ہمارے ساتھ کھیل رہے ہیں، وہ ہمارے جو ہے نا ہمیں دوبارہ کسی اینگل سے لوٹنے کی کوشش کریں گے۔ یہ ساری بات تو اس ٹریجر این ایف ٹی کے متعلق آ گئی۔ اب میں آپ کو ایک اور چیز کی طرف لے کے جاتا ہوں جو کہ ان کا میسج آیا ہوا ہے، سب کو پتہ ہے کہ ڈاؤ پہ انہوں نے ایک میسج کیا ہوا تھا، تو اس میں ابھی ہم آتے ہیں وہاں پہ انہوں نے میسج کیا ہوا ہے کہ یہ بھی میں اپنے جو ہے نا وہ کوشش کرتا ہوں کہ یہ آپ کو چیز بتانے کی۔ اچھا، انہوں نے یہ کہا ہے کہ جی ٹریجر این ایف ٹی ڈاؤ از اے نیو collaborative model based on the Web3 spirits created by the Treasure NFT community through the DAO organizational structure. It aims to unleash greater potential in creation and کولیبوریشن۔ اچھا، سب سے پہلے اس چھوٹی سی بات کو ہم دیکھ لیتے ہیں، اس کا جو ہے نا یہ سارا اگر پڑھ لیں تو اردو میں آ جاتا ہوں، یہاں پہ آپ کو جو ہے نا تھوڑا سا گائیڈ کر لیتا ہوں، ظاہر ہے انگلش میری بھی تھوڑی کمزور ہی ہے، تو اس لیے ناظرین کو بھی اردو میں ہی، ظاہر ہے یہ چینل ہے تو اردو میں ہی بہتر رہے گا۔ اسپرٹ پر مبنی، یہ کہہ رہے ہیں جی ٹریجر ڈاؤ Web3 اسپرٹ پر مبنی ایک نیا تعاونی ماڈل ہے جسے تنظیمی ڈھانچے کے ڈاؤ کمیونٹی نے بنایا ہے۔ اب ڈاؤ کمیونٹی ہے کیا؟ ڈاؤ کمیونٹی اس جدید ٹیکنالوجی میں جو ہے نا یہ متعارف کرانے والی ایک جدید ٹیکنالوجی ہے جس میں کوئی بھی سسٹم آپ کا آٹومیٹک چلتا ہے، اس میں جو بھی آپ ایک اس میں سافٹ ویئر ڈال دیتے ہیں تو وہ اسی پہ یہ عمل کرتا ہے اور اسی کے ذریعے یہ چلتا ہے۔ اب انہوں نے کہا ہے کہ جی ہم اس کو بالکل جو ہے نا اس کا مقصد تخلیق اور تعاون میں زیادہ سے زیادہ صلاحیتوں کو اجاگر کرنا ہے، وہ اپنی ایک ٹیکنالوجی بھی پیش کر رہے ہیں اور اپنی ایک ٹیکنالوجی کو اجاگر کر رہے ہیں کہ بھائی اس میں جو ہے نا آپ جو بھی اس میں ایڈ کر لیں گے تو یہ آٹومیٹک سسٹم ہے، وہ سارا کچھ خود ہی کرے گا، اس میں آپ کا وہ پروفٹ خود دے گا، اس میں آپ کی کوئی جو آپ انویسٹمنٹ کرتے ہیں اس حساب سے آپ کا لیول 2 آپ لیول 2 3 4 ایسے لیول بھی خود ہی وہ آپ کرے گا۔ اس کے علاوہ
جس جس آپ سٹیج پہ پہنچتے ہیں آٹومیٹکلی وہ آپ کے رینک جو ہے نا وہ چینج کرتا رہے گا. کسی قسم کی آپ کوئی بھی ان سے بات پوچھتے ہیں تو وہ آن لائن سروس سسٹم ہوگا جو کہ روبوٹک ٹائپ ہوگا, تو وہ جو ہے نا آپ کے سارے معاملات کو وہ حل کرتا رہے گا. اچھا آگے یہ کہتے ہیں کمیونٹی کی تعمیر اور اس کی ثقافت کی تشکیل 01 مرحلہ ہے. وہ کہتے ہیں کہ بھئی آپ کوئی بھی ایک کمیونٹی بناتے ہیں, اس کو ایک پلیٹ فارم بناتے ہیں, جس طرح ٹریجر این ایف ٹی تھا, ظاہر ہے انہوں نے بولا ہوا ہے, تو یہ جس طرح ہم چلا رہے تھے تو یہ 0 سے 1%, مطلب 0 سے 1% سٹیپ تھا. یہ ہمارا جو ہے نا وہ پہلا قدم تھا اس سٹیج پہ, این ایف ٹی کے پلیٹ فارم پہ, کہ ہم دیکھیں کہ یار ہم یہ اس پروجیکٹ کو کیسے تعمیر کر رہے ہیں, ہم اس کو کیسے جو ہے نا چلا رہے ہیں, اور ہماری یہ جتنے بھی ممبرز ہیں ان کی ثقافت کیسی ہے, یہ کیسے چل رہے ہیں ہمارے ساتھ, ٹیم ہماری, کمیونٹی ہماری ہمارے ساتھ کیسے چل رہی ہے. جب کہ پہلے قدم سے 100 مرحلہ, پہلے مرحلے سے 100 مرحلے تک وہ ہے جو کمیونٹی ڈو سے چلنے والی بن جاتی ہے. اب وہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ 0 سے جو سٹیپ 1 ہے, یہ تو جو ہے نا یہ ہمیں محنت کر کے بنانی پڑتی ہے, اس کو ہم نے چلانا ہوتا ہے, ایک مینیجر اور ایڈمن اور لیڈرز, اور ان کے ذریعے ایک ایک معلومات سب کو شیئر کرنی, اور کسی کی سیٹنگ خود کر رہے ہیں, کسی کی سیٹنگ کسی سے کروا رہے ہیں. یہ پہلا سٹیپ تھا جو کہ بہت مشکل تھا. تو ابھی جو ہے نا وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ بھائی آگے 1 مرحلے سے آگے 2 مرحلے پہ آئیں, یا 1 سے 100 مرحلے جو ہے نا وہ سارے آٹومیٹک سسٹم ہیں, روبوٹک سسٹم ہے. یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ بھائی آگے جتنے بھی پروجیکٹ ہیں یا جو بھی ترقی کے لیے آپ پلیٹ فارم چلا سکتے ہیں, تو وہ یہی ہے کہ بھائی آپ اس کو روبوٹک سسٹم کر دیں. روبوٹک سسٹم مینس کہ آٹومیٹک سسٹم ہم اس کو کر دیں. بھائی کوئی بھی جو ہے نا جس کا 500 بیلنس اور ریکوائرمنٹس جو تھیں وہ اگر ہوتی ہیں تو وہ آٹومیٹکلی لیول 2 پہ چلا جائے گا. اس کو کسی قسم کی مینیجر کو یا کسی کو بتانے کی, کہنے کی ضرورت نہیں ہے, وہ آٹومیٹکلی آ جائے گا. اچھا جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ کسی نے 99.9 ڈالر جو ہے نا ڈالے تھے, تو اس کو وہ جو $100 والا ریفرل بونس تھا یا جو وہ ریوارڈ دیتے تھے تو وہ نہیں ملتا تھا, تو وہ مینیجر سے کہتے تھے کہ یار وہ ہی کر لے, تو وہ خود جو ہے نا اس میں وہ کمپیوٹر پہ یا جیسے بھی سسٹم میں وہ چینجنگ کر کے تو وہ ہمیں ریوارڈ دلوا دیتا تھا. لیکن ابھی وہ سسٹم نہیں ہے. اب کینسل کے لیے انہوں نے آپشن خود دے دیا ہے, آپ خود ہی اس میں سیٹنگ کر سکتے ہیں, کینسل آپ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, کسی کا اگر وڈرا جو ہے نا وہ لیٹ ہو جاتا تھا تو وہ مینیجر کو شکایت کرتا تھا, تو وہ اسے پروسیس میں لگا ہوتا تھا, تو اس کو وہ کینسل یا اس کو وہ سکسیس کرنے کی جو ہے نا وہ خود ہی کر لیتا تھا, مطلب مینولی وہ کرتے تھے. لیکن ابھی جو ہے نا یہ جو کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ سارا کچھ مینیجرز وغیرہ کو ہٹا کے ایک روبوٹک سسٹم بنا دیں گے. ایک ڈاو کی یہی خاصیت ہے کہ یہ اس کو بہت دور تک 1 مرحلہ سے 100 مرحلہ, اٹس مین کہ یہ اس کو سالوں سال, جس طرح یہ کہہ رہے ہیں میں وہ اس طریقے سے آپ کو صرف بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ یہ سالہ سال اگر چلتا رہے اس میں کوئی ایشو نہیں آئے گا, یہ ان کا کہنا ہے. لیکن ہم اس کو یہی کہیں گے کہ بھئی مشین جو ہے وہ مشین ہی ہوتی ہے, آٹومیٹک سسٹم جو ہے وہ آٹومیٹک سسٹم ہی ہوتا ہے. ہم لوگوں کے ایسے جو ہے نا وہ کوشچن ہوتے ہیں کہ وہ سسٹم ہمارے سامنے جو ہے نا وہ اتنا عرصہ چلنے والا نہیں ہے. پہلی بات تو یہ کہ چلے گا تب جب یہ وڈرا کے بارے میں کچھ بولیں گے. وڈرا کے بارے میں جب تک یہ کچھ نہیں کہتے ہیں تب تک میرے خیال میں اس میں ڈائیو میں اگر کوئی جانا چاہتا ہے, اگر وہ نیو پلیٹ فارم یا نیو جو ہے نا وہ گروپ لے کے آتے ہیں, نئے سرے سے جو ہے نا وہ سٹارٹ کرتے ہیں, تو اس میں جانے کی کسی کو کوئی ضرورت نہیں ہے. اگر وڈرا کا کوئی حل نہیں نکالتے ہیں, جب سارا سسٹم روبوٹک ہو سکتا ہے, تو ہمارا جو ہے وڈرا کا سسٹم آپ کے ہاتھ میں ہے, تو اس کو آپ کیوں نہیں جو ہے نا وہ پروسیس کی بجائے سکسیس میں لے کے آ رہے ہیں. بے شک آپ اس میں پہلے بھی میں نے بتایا تھا کہ بھئی ان کو چاہیے یہی کہ بھئی ہماری ایک لمٹ رکھ دیں. لیول 1 کے لیے جو ہے نا وہ 100 200 300 400 500 جو انہوں نے خود بتایا ہوا تھا کہ لیول 1 والا جو ممبر ہے وہ مہینے میں 500 کا جو ہے نا 4 دفعہ وڈرا لے سکتا ہے. تو اس طرح کی کوئی وڈرا کے لیے سب سے پہلے پالیسی بنانی چاہیے. اس کے بعد آگے ڈاو پہ جاتے ہیں, آپ روبوٹک پہ جاتے ہیں, یا جو بھی آپ چینجنگ کرتے ہیں یا لسٹنگ کرتے ہیں. اچھا ڈاو کے لیے دوسرا مرحلہ کیا تھا
خیر آگے انہوں نے یہی کہا کہ بھائی ہر قدم توثیق کے بارے میں، ہر قدم احساس کے بارے میں، یہ ہمارا تعاقب ہے، یہ ہماری سوچ ہے، یہ ہم جو ہر قدم اٹھا رہے ہیں وہ ایک جو ہے نا وہ اس میں اپ گریڈیشن کر رہے ہیں، ہم اس کو اپ گریڈ کر رہے ہیں۔ اور احساس کے بارے میں ہر قدم ہے، اگر احساس کے بارے میں یہ قدم ہوتا تو یہ وڈرا کا ضرور سوچتے، مجھے نہیں لگتا کہ خیر بہرحال جس کمپنی نے آگے چلنا ہوتا ہے وہ یہی کہتی ہے کہ ہم آپ لوگوں کا بہت زیادہ احساس ہے، اللہ کرے ایسے ہی ہو۔ لیکن آگے چلتے ہیں جی، جوائے ٹریجر کمیونٹی کلچر کی روح جوائے اینڈ لرن ہے۔ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی لوگوں کو خوشیاں دینا اور سیکھنا ہمارا جو ہے نا مشن ہے۔ ہم ہمیشہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ سب کچھ ابھی شروع ہوا ہے، لیکن نیا سفر واقعی ابھی شروع ہو رہا ہے۔ تو وہ یہی کہتے ہیں کہ بھائی کوئی بھی بندہ ہے جب جتنی جو ہے نا وہ ترقی کر کے اوپر آ جائے تو اس کو وہاں سے ایک آگے اور جانے کی تمنا ہوتی ہے۔ تو یہ بھی اب یہی کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہم نے یہ سارا سسٹم جو ہے نا اس لیے اوپر لے کے جا رہے ہیں کہ ہمیں آگے اس سے مزید کچھ نظر آ رہا ہے، ہم مزید صلاحیتوں کو آگے لے کے جانا چاہ رہے ہیں، ہم اس کو مزید آگے جو ہے نا وہ بڑھنے کی کوشش میں ہیں۔ تو ہم یہی چاہتے ہیں کہ بھائی ہمارا یہ جو سفر ہے یہ ابھی شروع ہوا ہے۔ ظاہر ہے جو جہاں پہ پہنچتا ہے اس کو یہی لگتا ہے کہ بھائی میں آگے کی جو ہے سوچ رہا ہوں تو وہ میں آگے سیکھ رہا ہوں۔ تو یہ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ بھائی ابھی ہمارا جو یہاں سے آگے شروعات ہے تو جو ہے نا وہ ہم کرنے لگے ہیں۔ اللہ کرے کہ یہ مزید ایسے ہی ہو، مزید تفصیلات آ رہی ہیں، یہ انہوں نے آگے بول دیا ہے کہ بھائی اس کی مزید جو ہے نا وہ تفصیلات آئیں گی۔ ڈاؤ سسٹم میں بہت لمبی کہانی ہے، میری کوشش یہی ہے کہ یہ بہت لمبی ویڈیو ہو گئی ہے، اس میں میں نے ایک ہی جو ہے نا وہ صرف جو اس کا فیک اور ریل جو ہے ان کا ایڈٹ شدہ جو آیا تھا اس کا نوٹیفیکیشن میں، ان کا ایک جو انہوں نے این ایف ٹیز کا وہ مونوگرام فوٹو وغیرہ بھیجا تھا، اس کے بارے میں نے صرف بات کرنی تھی، لیکن اس کو بھی ابھی تھوڑا سا جو ہے نا وہ وضاحت ضروری تھی، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ آج کل پرسوں جو ہے نا ان کا نیا نوٹیفیکیشن آ جائے۔ بہرحال یہ ڈاؤ کے متعلق میں مزید جو ہے نا اس پہ نیکسٹ ویڈیو میں کوشش کروں گا کہ مزید اس کے اوپر جو ہے نا وہ تھوڑی سی روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گا۔ اس میں یہ ساری ڈیٹیل آگے لکھی ہوئی ہے۔ تو یہ یہی کہہ رہے ہیں کہ ڈاؤ، آپ کو میں سمپلی بتا دیتا ہوں کہ آرگنائزیشن ہے جو ڈی سینٹرلائزڈ گورننس ماڈل کا یوز کرتا ہے، اس کا فیوچر میں شامل ہیں۔ اس کے فیوچرز میں جو ہے نا کیا کیا چیزیں شامل ہیں وہ یہ لکھا ہوا ہے جی، ڈی سینٹرلائز کنٹرول، آٹونوموس آپریشن، گورننس، ٹوکن ہولڈرز۔ اچھا اس میں ایک جو ٹوکن ہولڈرز کی بات ہے اس پہ خیر میں جو ہے نا آگے اگر ویڈیو بناؤں تو بہتر ہے، لیکن شارٹ کٹ میں آپ کو یہی بتاتا ہوں کہ جس کے پاس ٹوکن ہوں گے وہ اس میں جو ہے نا وہ ورک کر سکے گا، اس کی بات مانی جائے گی۔ وہ جو بھی ان کا آٹومیٹک سسٹم ہوگا، جس کے پاس زیادہ ٹوکن ہوں گے اس کی ویلیو زیادہ ہوگی۔ اس میں اگر کوئی وہ چینجنگ کرنا چاہتا ہے تو وہ ووٹنگ ہوگی، جن کے پاس جو ہے نا زیادہ ٹوکن ہوں گے ان کی بات کو یہ تسلیم کریں گے، اور اس میں کوئی بھی آپ چینجنگ چاہیں گے تو سسٹم کے مطابق تو وہ چینجنگ ان کی مانی جائے گی، ووٹنگ سسٹم ان کی ووٹ باری ہوگی جس کے پاس زیادہ ٹوکن ہوں گے۔ گورننس ٹوکن ہولڈرز، تو اس میں ہولڈ جو کرے گا ڈاؤ میں آٹومیٹک سسٹم میں جن کا ہولڈ ہوگا وہ سارے وہ ہوں گے جن کے پاس ٹوکن زیادہ ہوں گے۔ اٹس مین کہ لیڈرز اور جو سٹار ہوں گے جن کے پاس ظاہر ہے ٹوکن انہی کے پاس زیادہ ہونے ہیں، تو ٹوکن ان کے پاس زیادہ ہوں گے، وہ جس طرح سسٹم کے بارے میں بات کریں گے سسٹم اسی طرح جو ہے نا سب ممبرس کے لیے ورک کرنا شروع کر دے گا۔ ڈاؤ کے بینیفٹس میں کیا چیزیں شامل ہیں جی؟ ٹرانسپیرنسی، سیکیورٹی، کمیونٹی ڈرائیون۔ اب یہ تینوں چیزیں میں نے آپ کو سمپلی بتا دیا ہے کہ بھئی یہ جو ہے نا سیکیورٹی کے لیے بھی بہتر ہے، لیکن سیکیورٹی میں بھی اس کو بہتر یہ کہ ساروں کے لیے ایک جیسا ہوگا، تو اس میں کوئی کسی قسم کی چھیڑ چھاڑ نہیں کر سکے گا، لیکن پھر بھی دیکھتے ہیں کہ یہ کتنا جو ہے نا سیکیورٹی کے لیے محفوظ بنتا ہے۔ کمیونٹی ڈرائیو، ظاہر ہے کمیونٹی کو بھی چلانے میں یہ ایک آٹومیٹک سسٹم ہوگا، تو اس میں کوئی کسی کے ساتھ جو ہے نا ناانصافی نہیں کر سکے گا۔ روبوٹک سسٹم ہے، آٹومیٹک سسٹم ہے، تو یہ سب کے لیے برابر ہوگا، بے شک کوئی نیا ممبر ہے، پرانا ممبر ہے، یا کوئی جتنا بڑا لیڈر ہے یا انویسٹر ہے، وہ سب کے لیے جو ہے نا وہ سسٹم جیسے اس کو بنا لیں گے تو وہ ویسے ہی سب کے لیے کام کرے گا، کسی
کسی ایک کو وہ نوازشیں نہیں دے گا۔ ٹرانسپیرنسی بھی ظاہر ہے، یہ ساری کچھ اب میں نے آپ کو اس میں بتا دی ہے۔ مزید انشاءاللہ میں کوشش کرتا ہوں کہ اس کے اوپر جو بھی ڈیٹیل ہے وہ ایک نیو ویڈیو میں آپ کو سب کو بتاؤں گا۔ تو جو بھی جانکاری آپ کو چاہیے، مزید معلومات جس کو بھی چاہیے، تو وہ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ انشاءاللہ میری کوشش یہی ہے۔ ایک دفعہ پھر میں آپ کو یہی بات بتاؤں کہ یہ جو کمپنی نے ایک ایڈٹ کر کے ایک میسج کر کے اس کو ایڈٹ کیا، اٹس مین کہ دال میں کچھ کالا نہیں بلکہ پوری دال ہمیں کالی نظر آ رہی ہے۔ تو ہمیں بھی سوچ سمجھ کر آگے چلنا ہے، اور سوچ سمجھ کے جو ہے نا اس پلیٹ فارم کے ساتھ چلنے کی کوشش میں ہم کر کچھ نہیں سکتے ہیں جب تک یہ ہمارے وڈرا نہیں جو ہے نا وہ ریلیز کرتے، جب تک یہ ہمارے وڈرا سکسیس نہیں کرتے۔ ہماری اماؤنٹ ان کے پاس پھنسی ہوئی ہے تو ہم ان کے ساتھ بالکل جو ہے نا ان کے پیچھے چلنے والے ہیں۔ اس وجہ سے اب دیکھتے ہیں وڈرا انشاءاللہ آئیں تو اس کے بعد جو ہے نا وہ ہم نے نیا پروجیکٹ یا جو بھی یہ بنانا چاہ رہے ہیں، سب سے پہلے اگر وڈرا یہ نہیں دیتے ہیں تو میرے خیال میں اس میں کسی نے قدم نہیں رکھنا۔ اور کوئی بھی جو ہے نا وہ لیڈرز ہیں بے شک، ان کو چاہیے یہی کہ بھئی وہ سوچ سمجھ کے آگے چلے۔ پھر بھی ہر بندے کی اپنی مرضی ہوتی ہے، رسک پھر بھی اگر کوئی لینا چاہتا ہے تو کوئی کسی کو روک نہیں سکتا ہے۔ بہرحال میرا کام تھا بتانا، آپ لوگوں نے آگے جیسے آپ کو فائدہ نظر آتا ہے آپ لوگ ویسے کریں گے۔ اور میں انشاءاللہ کوشش کرتا ہوں ان کے جو بھی نوٹیفیکیشن آیا سادے لفظوں میں سمجھانے کی میں کوشش بہت کر رہا ہوں۔ تو اللہ کرے کہ یہ پلیٹ فارم چلے، اور جو ہماری امیدیں ہیں اس پہ اس سے وابستہ ہم نے بہت سارے خواب جو ہے نا وہ سوچے ہوئے تھے، تو انشاءاللہ اللہ پاک ہمارے وہ خواب بھی پورے کرے۔ اور ہماری جو ڈوبی ہوئی رقم ہے، بہت بہت برے حالات میں لوگوں نے اس میں پیسے انویسٹ کیے ہوئے ہیں، تو اللہ کرے کہ ان کو ان کی پیسے مل جائیں اور ان کی جو خوشیاں ہیں وہ واپس لوٹ آئیں۔ تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔